अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस वक्त हम पाकिस्तान के बड़े मशहूर शहर फैसलाबाद में हैं और आज हमदर्दी सिलसिले में हम फैसलाबाद में एक आशिक रसूल के घर जा रहे हैं। वो कौन हैं, उनके साथ क्या मामलात हैं और वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, आज हम जानेंगे। और हो सकता है कि हम जब उनके पास जाएं तो ये उनके लिए बिल्कुल अचानक हमारी एंट्री हो। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो कोशिश होती है वो ये होती है कि दिल जोई का सामान किया जाए, हमदर्दी का सामान किया जाए और ख़ास तौर पे जिनके घर जाते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में जानें। एक तो उनके दिल में खुशी दाखिल करने की नीयत है और दूसरा हम खुद भी कुछ सीख कर लौटते हैं। मदनी चैनल के नाज़रीन भी जो हमें फ़ीडबैक मिल रहा है कि हमारे इन प्रोग्राम से वो हौसला सीख रहे हैं, हिम्मत सीख रहे हैं, अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहना सीख रहे हैं कि लोग कितनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में हैं फिर भी अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हैं। आज जो इस्लामी भाई बताया गया वो भी माजूर हैं लेकिन अपना रिज़्क़ हलाल भी कमाते हैं। करते क्या हैं इंशाल्लाह उनके बारे में जानेंगे। आप भी हमारे साथ रहिएगा। फैसलाबाद में जिन इस्लामी भाई के घर जाना है, आइए देखते हैं उनकी ज़िंदगी की स्टोरी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नबी रहमत नूर मुजस्सम शाह बनी आदम रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई साया न होगा और 3 शख्स ऐसे हैं जो क़यामत के दिन अल्लाह के अर्श के साए में होंगे। फरमाया, पहला वो जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर करे, दूसरा मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला और तीसरा मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज हम फैसलाबाद के इलाका मदीना टाउन बिस्मिल्लाह चौक के करीब एक घर में हाजिर हैं। यहाँ हम क्यों आए हैं और इसका मकसद क्या है, हमारे कारी मोहम्मद अज़ीम अत्तारी आज इनसे मुलाकात के लिए आए हैं। कुछ बातचीत करेंगे और इस गुफ्तगू में आप अव्वल तक आखिर शामिल रहें। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा नाजरीन को। हमारे अजीम भाई जो कि अपने दोनों पाँव से माजूर हैं और ये माजूरी कब से है और इस माजूरी में ये किन किन मराहिल से गुज़रे और इस वक्त ये क्या करते हैं, इनकी मसरूफियात क्या हैं, कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। अल्लाह ताला हमें इससे सीखने की तौफीक अता फरमाए। आज हम इनसे सीखेंगे भी, क्या सीखेंगे गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीम भाई पहले तो अपना पूरा नाम बताएं। कारी अब्दुल अज़ीम अत्तारी। माशा अल्लाह, मरहबा। अज़ीम भाई ये आपको माजूरी कब से है? ये हुजूर माजूरी जो है वो तकरीबन 2.5 साल का था मैं, तो अभी पाँव चलना ही शुरू किया था। तो मामा ने नहलाया, तो नहलाने से ना टाइफाइड का जो है वो परेशानी हुई। यानी पैदाइशी मामला नहीं था, 2.5 साल के थे उस वक्त ये मामला हुआ? जी जी जी, थोड़ा थोड़ा ना पाँव के ऊपर चलना शुरू किया था। तो रात का वक़्त था, तो कुछ सर्दियों के दिन थे, तो वालदा ने नहला दिया। तो नहलाने से सुबह उठ के देखा तो वो जिस्म जो पूरा था ना वो सुकड़ गया था और अटक गया था, अकड़ गया था बिल्कुल, यानी कि ना जैसे 2.5 साल की उम्र में ये आर्जा पेश आया और उसके बाद फिर इसका इलाज करवाया गया। ये इसका इलाज जो है मुसलसल चलता रहा तकरीबन 12-13 साल तक जो है ना, यानी कि मेरी उम्र इसी में यानी कि गुजर गई। इलाज करवाते इलाज मुआलजा का सिलसिला जारी रहा। अल्लाह अकबर। और बचपन में स्कूल जाने के मामला जैसे दीगर के होते हैं तो आपके भी रहे? जी पहले तो यानी कि ऐसा नहीं मामला था। पहले तो घर वालों की तवज्जो सिर्फ मेरे इलाज पे थी ताकि हो सकता है अल्लाह पाक की रहमत से तंदुरुस्ती हो जाए, यानी कि पहाड़ों के ऊपर खड़ा हो जाऊं, चलने लग पड़ूं। तो ये बताइएगा घर के अफराद कितने हैं? घर के अफराद हम 6 हैं। जी। एक माशाल्लाह वालिदैन, तो 2 सिस्टरें हैं,
3 सिस्टर हैं और एक मैं और एक मेरा भाई है नहीं, 2 भाई आपके अलावा जी। हैं, आप बड़े हैं? एक मेरे अलावा है, अच्छा, आपके अलावा एक भाई मजीद हैं, वो आपसे छोटे हैं? वो आप मुझसे छोटे हैं, यानी सब बहन भाई मुझसे छोटे हैं, मैं सबसे बड़ा आप हूँ। सबसे बड़े हैं, माशा अल्लाह। अल्लाह पाक आपको सेहत अता फरमाए। अच्छा अजीम भाई, ये बताएं कि स्कूल भी पढ़ते रहे हैं आप? जी, स्कूल का उस वक्त सिलसिला शुरू किया कि जब मसलन कि थोड़ा थोड़ा फिर जो है ना दवाई वगैरह लेते रहे, इस्तेमाल करते रहे, कुछ बेहतरी आई, कुछ जो अपना जिस्म साकिन हो चुका था बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता हरकत में आया। जी। तो ये था वो जो टाइफाइड था ना, वो फिर टांगों के ऊपर यानी कि असर कर गया। स्कूल खुद जाते थे आप? जी, स्कूल का सिलसिला फिर ऐसे शुरू हो के फिर जब देखा कि अभी यानी कि इलाज भी चलना है और उम्र भी काफ़ी सारी हो गई थी, तो फिर इस सिलसिले में फिर घर वालों ने कहा कि चलो अभी स्कूल कब का जाना शुरू किया, किस उम्र में? स्कूल में तकरीबन समझे कि 13 के यानी कि साल की उम्र थी 13 जब साल की उम्र में स्कूल गए हैं। स्कूल और में। कितनी देर स्कूल पढ़े हैं, कितना वक्त पढ़े हैं, कितनी जमातें स्कूल मैंने पढ़े? 4 क्लासें की। 4 क्लासें पढ़ी। जी। ठीक। उर्दू पढ़ना लिखना जानते जी, हैं? उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना माशा लिखना, इंग्लिश पढ़ना लिखना जानता हूँ। अच्छा, माशा अल्लाह। और इसके अलावा भी कोई तालीम हासिल की है आपने? स्कूल से तो आप फेमस नहीं हुए, आपको तो कारी साहब कहा जाता है, तो आप क्या हिफ्ज भी आपने किया है? नहीं, हिफ्ज मैं नहीं कर पाया, मैंने शुरू किया था मगर वो ना कुछ मसरूफियात की वजह हाफिज से नहीं, आप आने कारी साहब जाने। हैं? जी, माशा अल्लाह। कारी साहब बनने के लिए आपने क्या किया है? कारी साहब बनने के लिए कोशिश मैंने यूँ की है कि जब स्कूल का पढ़ा तो स्कूल का 4 जमातें पढ़ी थी, क्योंकि वालदा लेके जाते थे और वालदा ही लेके आते थे। इस दौरान जो था वो फिर आना जाना, वालदा उठा के लेके जाते और लेके भी उठा के आते थे। तो जब फिर कुछ मैं बड़ा हो गया तो वालदा के लिए परेशानी थी लेके आना जाना, क्योंकि वालिद साहब जो थे वो बैरून शहर रह के अपना काम वगैरह करते और वो घर में खर्चा वगैरह भेजते, तो जिसकी वो मतलब कि कोई घर की कफालत होती। मदरसे में कब गए आप? मदरसे में मैं तकरीबन जो है ये 2015 में तकरीबन। मदरसे में गए। जी जी फिर शौक पैदा हुआ कुरान पाक पढ़ूं, नाजरा पढ़ूं। किस मदरसे में गए? जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह अपना फैज़ान मदीना। फैज़ान मदीना फैसला फैज़ान मदीना मदनी मरकज़ फैसलाबाद में, मदीना टाउन में आप पढ़ने के लिए गए। पढ़ने के लिए। और इसके अलावा भी किसी मदरसे में आपने पढ़ा? नहीं, इसके अलावा नहीं पढ़ा। मेरे चाचू के बेटे हैं, वो माशाल्लाह आलिम दीन बन रहे थे, तो उन्होंने कहा भी आप ऐसे करें, आप कोर्स कर लें कुछ दिन, यानी कि ना मैं फ्री था, स्कूल चुका था, तो दर्जियों का काम सीख रहा था, तो दर्जियों का काम सीखा। तो उसके अलावा जब मैं थोड़ा सा फ्री हुआ तो मेरे कज़न भाई हैं, तो उन्होंने कहा था कभी आप फैज़ान मदीना में आएँ जब फ्री हैं। यानी आपने कोशिश मुसलसल जारी रखी जी, कोशिश अव्वलन मैंने तालीम के अल्हम्दुलिल्लाह। लिए। माशाल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ एक जो काबिल तवज्जो बात है, इन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया, बल्कि अपनी तालीम का सिलसिला जारी रखा। वरना बाज़ औक़ात कुछ अफराद मायूसी का शिकार हो जाते हैं और फिर तालीम से दूर हो जाते हैं, मेहनत से दूर हो जाते हैं, काम काज से दूर हो जाते हैं, अपने मामलात में एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं। खैर अजीम भाई, ये बताएं कि कोर्स करने के लिए आपने किस जगह का रुख किया, कहाँ कोर्स किया, कौन सा कोर्स किया? कोर्स मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद आने का ज़हन बनाया। चाचू जो थे वो छोड़ के मुझे गए थे, और मैंने पहला कोर्स जो था जिसके अंदर मैंने दाखिला लिया वो 63 दिन का मदनी तरबियत कोर्स होता था उस वक़्त। तो उसके अंदर मैंने फिर दाखिला लिया, तो वो कोर्स कंप्लीट होने वाला था कि वहाँ पे ना माशाल्लाह मदरसुल बालिगान के वो इस्लामी भाई थे, उन्होंने मेरा ज़हन बनाया, और ज़हन बनाने से मैंने ये है कि मदनी कायदा नाज़रा कोर्स में दाखिला लेने की कोशिश की। तो फिर इस सिलसिले में मैं यानी एक आपने 63 दिन का तरबियती कोर्स किया जी, आपने जी, दावत इस्लामी के ज़ेर इंतज़ाम फैसलाबाद में। फैसलाबाद में। उसके अलावा कौन सा कोर्स किया आपने? उसके अलावा मैंने फिर मदनी कायदा नाज़रा कोर्स किया। मदनी कायदा नाजरा कोर्स, ये कोर्स आपने किस जगह किया? ये मैंने बाबुलनाग कराची में किया था। अल्लाहु अकबर, माशा अल्लाह। यहाँ से कराची का सफ़र इसी हालत में किया आपने? जी जी, इसी हालत में किया। अल्लाहु अकबर। मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ हम अपने शौक़ के इल्म दीन को चेक करें। हम ये पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इल्म की तलब करो, अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म के लिए सफ़र करो। जो राह खुदा में इल्म दीन सीखने के लिए सफ़र करता है, अगर वो इंतकाल कर जाए तो शहीद लिखा जाएगा, और जब तक वो वापस ना आए तो अल्लाह की राह में है दीन सीखने वाला, उसके हर हर कदम पे नेकी मिलती है उसे। इल्म दीन सीखने की कितनी बरकतें हैं, और इसके लिए सफ़र करने की भी फजीलत है। और
آج ہمارے اعضاء سلامت ہیں، ہمیں سفر کے مواقع بھی ملتے ہیں، دعوت اسلامی بھی ہمیں یہ مواقع فراہم کرتی ہے، کورسز ہوتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر ہوتا ہے۔ تو عظیم بھائی نے یہاں سے کراچی کا سفر قاعدہ ناظرہ کورس کے لیے کیا، قرآن سیکھنے کے لیے یہاں سے فیصل آباد سے کراچی کا سفر اختیار کیا۔ اچھا، وہاں کتنی دیر کا کورس تھا؟ وہاں نگران صاحب وہاں پہ کورس تھا تقریباً یہ 10 ماہ کا کورس ہوتا، تو الحمدللہ میں نے یہ تقریباً 5.5 ماہ میں نے الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا۔ 5.5 ماہ میں قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھا، پڑھنا سیکھ لیا الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو اس کے فوراً بعد میرے استاد صاحب تھے جن کا نام عبدالصمد مدنی صاحب ہے، اس وقت وہاں پہ کورس کروا رہے تھے، انہوں نے پھر ذہن بنایا کہ مدرس کورس کر لیں، وہ ایک ٹیچر کورس ہے، تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ ایک پڑھانے کے لیے مثلا کہ ایک مدرس بطور تیار ہو جائیں۔ یعنی یہ تیسرا کورس آپ کرنے کے لیے پھر آپ نے قدم اٹھایا؟ تیسرا کورس، اس کا نام تھا مدرس کورس۔ تیسرا، ماشاءاللہ۔ مدنی چل کے ناظرین یہاں بتاتا چلوں کہ مدرس کورس یہ دعوت اسلامی میں ایک ایسا کورس کروایا جاتا ہے جسے ٹیچر ٹریننگ بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں ٹیچرز تیار کیے جاتے ہیں، قرآن پڑھانے کے لیے قاری تیار کیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ بہت خوبصورت کورس ہے، اور یہ بھی شاید 4 سے 5 ماہ کا کورس ہے۔ جی یہ اس وقت 5 ماہ کا تھا، ابھی یہ الحمدللہ 6 ماہ کا ہو گیا۔ 6 ماہ کا کورس ہے۔ پہلے انہوں نے 63 دن کا تربیتی کورس کیا، اس کے بعد پھر قاعدہ ناظرہ کورس کیا، اس کے بعد پھر مدرس کورس کیا، اور یہ سارے کورسز اس لیے کیے کہ مجھے درست انداز میں قرآن پڑھنا آ جائے، میں قرآن پڑھنا سیکھ لوں، اور اس معذوری کے ساتھ یہاں سے کراچی کا سفر کرنا۔ اچھا، آپ کو کوئی سفر میں آپ کا ساتھی بھی تھا، آپ کا معاون بھی تھا جو آپ کو اٹھا کے گاڑی پہ بٹھائے، آپ کو ساتھ لے جائے، بعض اوقات سیڑھیاں چڑھنا اترنا، یہ سارے معاملات یہ کیسے کرتے تھے آپ؟ یہ بس یوں سمجھے کہ جب میں پہلی دفعہ گیا تھا نا، تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہوتا ہے قافلہ، جو 12 ماہ کا قافلہ ہوتا ہے، اس کے اندر میں نے شرکت کی تھی، تو اس کے ذریعے میں باولنا کراچی 12 ماہ پہنچا۔ قافلے کے لیے بھی گئے آپ؟ جی جی۔ ارے واہ، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا۔ نہیں، اس معذوری کے ساتھ راہ خدا کے مسافر بنے اور 12 ماہ کا سفر اختیار کیا، ماشاء اللہ۔ جی، تو پھر وہاں پہ میرا ذہن بنا اس کے بعد کہ میں یعنی کہ ذہن تو الحمدللہ پہلے ہی تھا، پھر وہ جب وہ کھلنے تھے، اوپن ہونے تھے، تو پھر میں نے وہاں پہ داخلہ لیا، تو تقریباً میں 2.5 سال وہاں پہ نا یعنی کہ عرصہ رہا ہوں، مدرس کورس کیا۔ جی ماشاء اللہ۔ یہاں مدنی چل کے ناظرین ایک بات جو عام طور پہ ہم سنتے ہیں، کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلتم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ جذبے جن کے سلامت ہوں وہ پھر معذوری میں بھی وہ ہمت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور من جدہ وجدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، جو ہمت کرتا ہے وہ حاصل کر لیتا ہے۔ ہمارے عظیم بھائی نے سفر بھی کیے، اسی معذوری کے ساتھ 3 طرح کے کورس کیے، اور ان کورسز کے بعد انہوں نے اچھے انداز میں قرآن پڑھنا سیکھ لیا، نہ صرف پڑھنا سیکھ لیا بلکہ قرآن پڑھانا سیکھ لیا۔ جب آپ نے یہ کورسز کیے، اس کے بعد پھر آپ نے جو شعبہ اختیار کیا، اس شعبے کے بارے میں کچھ بتائیں۔ شعبہ الحمدللہ نگران صاحب کی یعنی کہ سمجھے کہ شفقت ہے دعوت اسلامی کی، اور پیر صاحب کی جن کی تربیت ہے اسلامی بھائیوں کو، الحمدللہ میرے ساتھ وہاں پہ کافی سارا تعاون، اور ہر طرح کے حوالے سے، اور جیسا کہ ہوتا ہے نا مطلب کہ کوئی سند وغیرہ مل جاتی ہے، بندے کو کوشش کرنی پڑتی ہے، رابطے وغیرہ کرنے پڑتے ہیں، مگر ایسے مجھے نہیں کرنا پڑا، بلکہ اسلامی بھائیوں نے خود مجھ سے رابطے کیے، آپ کی خیر خواہی کی خیر خواہی کی گئی بہت ساری کہ اچھا، آپ کو اسلامی بھائی اس انداز میں بھی آپ کی خیر خواہی کرتے رہے کہ کبھی نماز کے لیے آپ کو چھوڑ آئے، آپ نے سیڑھیاں اترنا ہے یا چڑھنا ہے، تو اس معاملے میں بھی آپ کی کسی نے خیر خواہی کی؟ جی بالکل ایسے ہی ہوتا رہا۔ جو میرا کورس تھا وہ تقریباً 3ری منزل پہ تھا، تو نماز کے لیے مجھے اجازت بھی تھی کہ آپ نماز جو ہے وہ اپنے روم میں یعنی کہ اپنی کلاس میں پڑھ لیں، مگر میرا ذوق تھا، شوق تھا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اس کے ساتھ مدنی چل کے ناظرین یہاں ایک بات عرض کروں، یہ جماعت کے لیے مسجد میں آتے ہیں، اور ابھی بھی جو میری معلومات کے مطابق جس جگہ یہ قرآن پاک پڑھاتے ہیں فیضان آن لائن اکیڈمی میں، اس کا بھی مسجد سے کچھ نہ کچھ ڈسٹنس ہے، اور سیڑھیاں چڑھتے ہیں اترتے ہیں اور پھر مسجد تک پہنچتے ہیں، لیکن اس کے یہ بھی دوسری منزل پہ ہیں، اور وہاں سے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہاں ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم مسجد کی جماعت واجب ہے، بلا عذر
بغیر کسی عذر کے ہم جماعت ترک نہیں کر سکتے، تو یہ اپنی اس معذوری کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہمیں بھی نماز کا شوق عطا فرمائے، جماعت کا شوق عطا فرمائے۔ تو یہ جب کوئی کبھی ایسی فیلنگ نہیں ہوئی کہ آپ نے بتایا کہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کے کچھ نہ کچھ خیر خواہ ہوتے تھے، تو بعض جگہ ایسی بھی ہوں گی کہ جہاں آپ کو ضرورت ہے کسی خیر خواہ کی لیکن کوئی خیر خواہ نہیں ملتا تھا؟ جی آ جاتا تھا ایسی جگہ، کوئی ایسا موقع آ جاتا تھا یا کہ کوئی ایسی، پھر کیا مایوس ہو جاتے تھے؟ نہیں پھر الحمدللہ اللہ پاک کے بھروسے پر، اللہ پاک کے آسرے پر ان کا جذبہ ایسا ہے کہ زندگی میں کسی جگہ پر مایوس نہیں ہوئے۔ آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی، بچپن سے لے کر سکول گئے، مدرسے گئے، کتنے کورسز کیے، یہاں سے کراچی کا سفر کیا، مدارس میں گئے، قرآن پڑھنا سیکھا، اساتذہ کی صحبت اختیار کی، اور تیسری منزل پہ ان کا کورس ہوتا تھا، وہاں جاتے تھے، ہر نماز کے لیے نیچے آتے تھے، لیکن ان کا جذبہ سلامت رہا۔ اللہ تعالیٰ ان کا جذبہ مزید سلامت رکھے، ان کو برکتیں عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے۔ اچھا ایک بات بتائیں، مدنی ماحول سے کب سے وابستہ ہیں؟ مدنی ماحول سے میں الحمدللہ مجھے تقریباً 2011 کے اندر الحمدللہ یہ سعادت ملی تھی۔ یعنی 10 سال ہو گئے ہیں آپ کو مدنی ماحول سے جی وابستہ ہیں۔ الحمدللہ، پھر تو معلومات بھی ہوگی دعوت اسلامی کی بہت ساری۔ جی الحمدللہ۔ کتنی اراکین شورا سے ملاقات ہوئی ہے؟ یہ تقریباً اکثر سے ہو چکی ہے الحمدللہ۔ اکثر سے۔ آپ کی پسندیدہ شخصیت کا ذکر کریں کو دعوت اسلامی میں، کوئی جو شورا تو ویسے ساری اتار کے ہیرے ہیں، پیر صاحب کے منظور نظر ہیں، صحیح بات، سب کو پیار ہے سارے اراکین شورا سے، بالکل۔ تو کوئی ایسی شخصیت جن سے آپ چاہتے ہیں کہ الحمدللہ حاجی عبدالحبیب جو ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ، باقی تو سارے آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ ماشاءاللہ کمال کے ہیں، ہیرے ہیں، اللہ پاک ان کو سلام۔ عبدالحبیب بھائی سے آپ کو پیار ہے؟ جی زیادہ پیار ہے؟ سب پیارے ہیں الحمدللہ۔ جو عبدالحبیب بھائی سے پیار ہے تو ان کے سلسلوں سے بھی پیار ہوگا۔ جی جی بالکل۔ یہ پتہ ہے کہ عبدالحبیب بھائی سلسلہ کون کون سا کرتے ہیں مدنی چینل پہ؟ مدنی چینل پہ ماشاءاللہ کرتے تو کافی سارے ہیں، مگر مجھے کوئی ایک چند کی پتہ ہے۔ کون سا سلسلہ آپ کو پتہ ہے؟ سب سے مشہور سلسلہ کون سا ہے؟ فیمس عبدالحبیب بھائی کا سب سے فیمس پروگرام جو مدنی ذہنی چینل، آزمائش۔ ذہنی آزمائش، کتنے سیزن ہو چکے ہیں اس کے؟ اس کے سیزن ابھی فی الحال مجھے نہیں پتہ ہے۔ آپ محبت ہے تو پھر تقاضے بھی تو پورے ہو نا۔ چلیں خیر، یعنی عبدالحبیب بھائی سے آپ کو محبت ہے، ماشاء اللہ۔ مدنی قافلوں میں بھی آپ نے سفر کیا ہے؟ جی اردو الحمدللہ۔ عبدالحبیب بھائی سے ملاقات ہوئی کبھی آپ کی؟ جی ماشاءاللہ کافی دفعہ ہو چکی ہے۔ کبھی فون پہ بھی بات ہوئی ہے؟ نہیں فون پہ تو بات نہیں ہوئی۔ ملاقات کئی بار ہوئی ہے، فون پہ کبھی نہیں بات ہوئی؟ اس کا مطلب آپ کے لیے فون پہ بات کرنا یونیک ہوگا۔ آپ کے لیے تو خلاف معمول تو یہی ہوگا کہ آپ کی فون پہ بات ہو۔ پھر تو مدینہ باقی ماشاءاللہ الحمدللہ فیس ٹو فیس ہو جاتی ہے تو فون تو پھر ہاں، فون پہ بات ہوگی آپ کو اچھا لگے گا؟ جی الحمدللہ بہت اچھا لگے گا۔ کروائیں فون پہ بات عبدالحبیب بھائی سے آپ کی، کوشش کر لیتے ہیں اگر عبدالحبیب بھائی سے رابطہ ہو جائے تو آج اس سلسلے میں عبدالحبیب بھائی کی بذریعہ فون آپ آواز بھی سنیں گے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی صاحب خیریت سے ہیں حضور؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ کیسے ہیں عرفان بھائی؟ اللہ پاک کا شکر ہے صاحب۔ اس وقت ہم فیصل آباد کے ایک علاقہ مدینہ ٹاؤن بسم اللہ چوک کے قریب ایک اسلامی کے گھر پہ آئے ہیں، ہمارے قاری عظیم بھائی ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت پیارے قاری صاحب ہیں ماشاءاللہ، فیضان آن لائن اکیڈمی میں یہ پڑھاتے ہیں، ارے واہ، یہ تو بڑے ہمارا ہی جذبے شعبہ ہے۔ والے ہیں، اور ان کے گھر پہ آئے تھے کچھ ہمدردی کے لیے، کچھ خیر خواہی کے لیے، کچھ بات چیت چل رہی تھی، تو اس دوران کچھ ان سے بات ہوئی تو آپ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، تو یہ ہم نے کچھ قاری صاحب کا نام کیا ہے؟ جی قاری عظیم اتاری۔ اچھا ماشاءاللہ، فیضان آن لائن اکیڈمی تو ہمارا ہی شعبہ ہے نا ماشاءاللہ۔ جی حضور، فیضان آن لائن اکیڈمی میں یہ پڑھاتے بھی ہیں اور آپ کے سلسلے بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ الگ بات ہے کہ ابھی انہیں پتہ نہیں ہے ذہنی آزمائش کے کتنے پروگرام ہو چکے ہیں، تو ویسے آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، آپ کے سلسلے بھی بڑی محبت سے دیکھتے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ عبدالحبیب بھائی سے میری فون پہ بات ہو جائے۔ جی کروائیے، بات کروائیے۔ جی صحیح۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ سنائیں پیارے عبدالحبیب بھائی کیسے ہیں؟ سب خیریت سے؟ الحمدللہ۔ آپ کہاں رہتے ہیں قاری صاحب؟ جی حضور میں فیصل آباد میں رہتا ہوں، اور ابھی فیضان آن لائن اکیڈمی میں الحمدللہ میں بطور مدرس پڑھا رہا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پڑھاتے ہیں؟ الحمدللہ میں الحمدللہ حفظ و ناظرہ کی کلاس ہے میرے پاس۔ اچھا، آپ خود بھی حافظ ہیں وہ ماشاءاللہ؟ جی نہیں، میں حافظ نہیں ہوں، میں ناظرہ کا ہوں۔ اچھا ماشاءاللہ، اور آپ پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ۔ جی الحمدللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری کبھی ملاقات ہوئی ہے؟
جی حضور میں الحمدللہ کافی دفعہ جو ہے وہ ملاقات کر چکا ہوں. اچھا. الحمدللہ جب جی فیصل آباد میں بھی تھا سلسلہ ہاں جو ہے اپنا ذہنی آزمائش, وہاں پہ بھی الحمدللہ میں فون پہ پہلی بار بات ہو رہی جی فون پہ پہلی بار بات ہو رہی ہے الحمدللہ. ملاقات جو ہے وہ کافی دفعہ ہو چکی ہے. اچھا. فیصل آباد میں جو ہمارا ذہنی آزمائش کا سلسلہ میدان میں ہوا تھا اس میں آپ آئے تھے؟ جی میں حاضر بھی تھا اور میں الحمدللہ وہ اسٹیج میں تھا. اچھا اسٹیج جی اچھا ماشاء اللہ. چلیں تو کبھی زندگی رہی تو ملاقات ہوگی, آپ کے گھر آئیں گے تو چائے پلائیں گے ہم کو. جی میں انشاءاللہ حضور حاضر. چلے لبیک. تو چلیں, اگر آپ سے آج آپ سے بات ہوئی ہے تو کوئی مدنی فیس تو ملنی چاہیے نا عرفان بھائی. جی بالکل حضور لبیک میں حاضر. ٹھیک ہے, تو اب آپ کوئی مدنی فیس تیار کریں اور جی چلیں زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات بھی ہوگی انشاءاللہ. جی حضور لبیک. عرفان تیرے بھائی سے نگران بات صاحب دعاؤں کی. جی لبیک. جی مدینہ. عرفان بھائی ان سے گفتگو ہوئی ہے, اب ان سے کوئی اس گفتگو کی مدنی فیس تو ہونی چاہیے نا, کوئی اچھی نیت کروائیں ان سے. جی لبیک سیدی. میں کہہ رہا ہوں کہ ان سے آج بات چیت ہو گئی ہے تو اب ان سے کوئی مدنی فیس بھی لے کے دینا کوئی اچھی سی. جی یہ بتا رہے کہ ملاقات تو یہ پہلے کر چکے, فون پہ کبھی بات نہیں کی تھی, یہ فون پہ بات کرنا ان کے لیے پہلی بار یہ معاملہ ہوا ہے. مدنی فیس لے لیں اور اپنی گفتگو کو آپ لوگ جاری رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے حضور یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے جو عبدالحبیب بھی فرمائیں جیسے فرما دیں, میں تو مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی میں اس بارے کیا گفتگو کروں کہ میں کیا دے سکتا ہوں. چلیں آپ ان سے کوئی اچھی سی مدنی فیس لیں اور اپنی گفتگو جاری رکھیں انشاءاللہ. ٹھیک جی لبیک. اللہ حافظ. السلام علیکم بھائی, کیا مدنی فیس اب دیں گے؟ بات تو ہو گئی ہے. جی لبیک. یہی تھا کہ آپ سے عبدالحبیب بھائی کے ساتھ فون پہ بات ہو, ملاقات تو آپ نے کئی بار کی ہے, تو فون پہ بات کرنا آپ کے لیے یہ بڑا ایک یونیک ہے. یہ سمجھے کہ یہ پہلی بار ہی ہوا ہے نا یقین ہی نہیں ہو رہا. ہاں کہ عبدالحبیب بھائی کا ان سے فون پہ بات ہو جائے, بڑی ہستی ہے گھر پہ بیٹھے ہوں اور گھر پہ بیٹھے فون ملائیں, عبدالحبیب بھائی سے بات کریں, میٹھی میٹھی باتیں ہوں. اگر مثال کے طور پر عبدالحبیب بھائی آتے ہیں, جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ عبدالحبیب بھائی نے کہا کہ میں آپ کے گھر پہ آؤں گا, اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ عبدالحبیب بھائی میرے گھر پہ آ رہے ہیں تو کیا آپ کی فیلنگ ہوگی, آپ کے گھر والوں کی کیا فیلنگ ہوں گی؟ ضرور. دیکھیے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہستی ہی ایسی ہے, اور جب آئیں گے تو اس وقت اب بھی یہ معاملات ہے کہ سمجھ نہیں آتی کیسے بات کروں اور اچھا کیسے یا کہ کیا بیان کروں, تو اس وقت آپ اندازہ لگا لیں میری کیفیت کیا ہوگی. اور میری خوش قسمتی ہے کہ الحمدللہ میرے ساتھ کافی سارے یعنی کہ رکن شورا ذمہ داران کافی اسی طرح محبت فرماتے ہیں. عظیم بھائی یہ بتائیں کہ آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ جی الحمدللہ میری شادی ہو چکی ہے, اور یہ 2020 میں ہوئی تھی, اور ابھی الحمدللہ میری ایک بیٹی بھی ہے. ایک بیٹی ہے آپ کی, جی مدنی منی. سفر کس چیز پہ کرتے ہیں آپ؟ سفر ہے اپنا, میری بائک ہے ایک 3 پہیوں والی, اس کے اوپر میرا آنا جانا ہو. 3 ویل وہ جو بائک ہوتی ہے وہ یوز کرتے ہیں آپ؟ اچھا ماشاء اللہ. اور پھر یہ جب بائک سے اترنا چڑھنا یہ معاملات خود ہی کرتے ہیں سارے؟ جی الحمدللہ خود ہی کرتا ہوں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ آگے جب مدرسے میں آنا جانا ہوتا ہے اور وہاں پہ بھی الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دل سے بھی شکوا گلا. کیسے جاتے ہیں مدرسے جانا آنا؟ یہ مدرسے میں جانے آنے کے لیے میں نے ایک بائک رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 3 ویلر جو تھی 3 پہیوں والی, اس کے اوپر میں آتا جاتا. یہ تو پھر وہاں مدرسے جب پہنچ گئے تو مدرسے سے اتر کے اوپر جانا؟ جی خود ہی سیڑھیاں میں الحمدللہ چل لیتا ہوں, زمین سے پکڑ. جی ایسی. اللہ اکبر. درزیوں والا کام بھی آپ نے سیکھا؟ جی درزیوں والا کام بھی. وہ کہاں سے سیکھا؟ وہ میں نے اپنے گاؤں میں ہی ایک دکان تھی, وہاں پہ میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے. کون سے گاؤں سے ہیں آپ؟ یہ میں ہوں 126 گابے شہروانہ. 126 گابے شہروانہ. تیسرے دن کورس کرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ 12 ماہ میں سفر. 12 ماہ کا سفر بھی کیا آپ نے؟ اللہ اکبر. آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں آپ کن کن ملکوں میں پڑھا رہے ہیں؟ میں الحمدللہ میرے پاس اٹلی کے طلباء ہیں, اور UK کے, اور اسپین کے, اور پاکستان کے. 4 ملک ہیں میرے پاس. دور ہو میری زبان اور دل سے بھی شکوا گلا.